جی، میں اس وقت مدنی چینل کے دفتر میں موجود ہوں جو کہ فیضان مدینہ میں ہی ہے، اور میرے ساتھ موجود ہیں اسد مدنی صاحب جو کہ 2 پروگرامز کرتے ہیں مدنی چینل کے اوپر۔ ایک خوابوں کی تعبیر ہے اور ایک سوچ کے نام سے پروگرام ہے جس میں کہ کریٹیو تھنکنگ کے حوالے سے بیان دیتے ہیں، بتاتے ہیں۔ تو بات کرتے ہیں اسد بھائی سے۔ السلام علیکم اسد بھائی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ شکر اللہ کا۔ اچھا اسد بھائی، یہ بتائیے کہ یہ جو 2 پروگرام آپ کر رہے ہیں تو ان کا پہلے جب آپ نے شروع کیا خوابوں کی تعبیر تو وہ کیسا ایکسپیرینس رہا؟ آپ کو رسپانس کیسا ملا؟ اور اس کے بارے میں کوئی بھی اچھی بات جو آپ کو یاد ہو؟ دیکھیں، رسپانس تو مدنی چینل پر جو بھی پروگرام ہوتا ہے اس پہ الحمدللہ ملتا ہی ہے، اور اچھی بات یہ کہ میرے لیے نیو ایکسپیرینس تھا۔ اس سے پہلے کبھی اس ٹاپک پر اتنا پڑھا بھی نہیں تھا، اور پروگرام جب ہوتا ہے ماشاءاللہ اس کو 10-12 سال ہو گئے ہیں، تو اللہ کی رحمت سے لوگ دیکھتے ہیں، کالز وغیرہ بھی آتی ہیں، اور اس میں بہت بنیادی بات یہ ہوتی ہے کہ خوابوں کے تعلق سے لوگ بہت زیادہ کنفیوز بھی رہتے ہیں، اور معاشرے کے اندر طرح طرح کی باتیں بھی مشہور ہوتی ہیں۔ بعض اوقات تو بڑا عجیب و غریب ایکسپیرینس بھی ہوتا ہے کہ کسی نے کوئی خواب دیکھا، کسی سے جا کے اس کا تذکرہ کیا، اس نے الٹی سیدھی تعبیر بتا دی تو بیچارہ پریشان ہو گیا۔ تو اس میں ایک خدمت بھی ہے کہ لوگوں کو صحیح تعبیر معلوم کرنے کے لیے ایک پلیٹ فارم مدنی چینل نے مہیا کیا ہے، اور بہت سارے لوگوں کی تشویش بھی دور ہوتی ہے۔ پھر مسکنسیپشنز ہوتے ہیں خوابوں کے حوالے سے، اور بعض اوقات ایگزیجریٹ کر رہے ہوتے ہیں لوگ کچھ چیزوں کو، تو ان سے بھی بچنے کا موقع ملتا ہے۔ پھر خوابوں کی تعبیر یہ چونکہ ایک دینی علم ہے، جس طرح دیگر علوم ہے اسی طرح یہ بھی ایک علم ہے، تو اگر کوئی اس کو درست بیان کرنا چاہے اور کرنے میں کامیاب ہو تو یقیناً ثواب آخرت کا بھی مستحق ٹھہرے گا۔ پھر بعض اوقات جو ہے اس کے ذریعے نیکی کی دعوت بھی دی جاتی ہے۔ کئی ایسے خواب ہوتے ہیں جس میں بندوں کو گناہوں سے تنبیہ کی جاتی ہے کہ اس میں یہ اشارہ ہے کہ کوئی شخص فلاں فلاں گناہ میں ہے، تو جب انہیں بتایا جاتا ہے تو وہ توبہ کی بھی توفیق ملتی ہے۔ بعض اوقات خوشخبریاں ہوتی ہیں تو وہ خوشخبری بھی مومن تک پہنچنا، اچھا خواب اور سچا خواب جس کے اندر خوشخبری ہو تو اس کو بھی اللہ پاک کی نعمت قرار دیا گیا ہے۔ تو الحمدللہ دعوت اسلامی کا چونکہ مدنی چینل لانچ کرنے کا جو بیسک نظریہ ہے، جو وجہ ہے، وہ نیکی کی دعوت ہے۔ اب وہ خوابوں کی تعبیر کے ذریعے ہو، روحانی علاج کے ذریعے ہو، دارالفتہ اہل سنت ہے، مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مکالمہ ہے، اور بہت سارے پروگرام ہیں، ذہنی آزمائش ہے، جیسے کوئز کا پروگرام ہے، اور اب تو کڈز کی ماشاءاللہ 3-4 گھنٹے کی مکمل ٹرانسمیشن ہے۔ تو یہ جتنی بھی چیزیں ہیں سب کے پیچھے یہی ہے کہ ہم امت تک صحیح علم اور صحیح رہنمائی پہنچانے میں کامیاب ہو سکیں۔ جی بالکل، آپ نے صحیح کہا کہ جو شعبے ہیں مختلف، اور سب کے اندر جو ہے وہ کوشش کی جائے کہ اصلاح ہو قوم کی، کیونکہ بہت سخت ضرورت ہے۔ اور بڑا صحیح آپ نے کہا کہ خوابوں کے بارے میں تو بڑی باتیں مشہور ہوتی ہیں، اور وہ ایسی ان کی حقیقت کا بھی کسی کو پتہ نہیں ہوتا کہ وہ صحیح ہیں یا غلط ہیں۔ آپ کے پروگرام سے یقیناً لوگوں کی اصلاح ہوتی ہوگی۔ جو یہ دوسرا پروگرام ہے سوچ کے نام سے، یہ کیا ہے؟ تھوڑا سا اس کے بارے میں بتائیے۔ سوچ پروگرام جو ہے وہ تقریباً 3 ماہ پہلے آن ایئر ہوا تھا، تو اس میں مفتی قاسم صاحب الحمدللہ کرم فرما ہوتے، میں اس کو ہوسٹ کرتا ہوں۔ بیسیکلی یہ تھا کہ لوگ اپنی کیپیسٹی سے کم جیتے ہیں، اور ایک مسلمان کو میکسیمم اپنی لائف سے بینیفٹ حاصل کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ پاک نے یہ کائنات، یہ دنیا انسانوں کے لیے تخلیق فرمائی ہے، اور انسان اشرف المخلوقات ہے۔ جب اس پر ہم غور کریں گے تو معلوم ہوگا کہ کم کامیابی یا وہ بینیفٹ کہ جو آپ حاصل کر سکتے ہیں اور آپ نہیں کر رہے، اس کے پیچھے بہت حد تک بنیادی وجہ آپ کی سوچ ہوتی ہے۔ آپ نے اچھا سوچا ہی نہیں، بڑا سوچا ہی نہیں، کچھ نیا کرنے کا سوچا ہی نہیں، تو پھر کچھ ہونا بھی نہیں ہے۔ تو پھر جب اس پہ ہم نے اسٹڈی کی، دیکھا، غور کیا، تو سوچ کی بہت ساری قسمیں سامنے آئیں، اور سوچ خالی پازیٹیو اور نیگیٹو نہیں ہوتی، بلکہ اس کی بہت ساری قسمیں ہیں، وہ ہر بندے کے اعتبار سے مختلف ہوں گی۔ جیسے اگر کوئی ادارے میں کام کر رہا ہے تو اسٹریٹجیکل تھنکنگ اس کی اسٹرانگ ہونی چاہیے، ورنہ وہ ادارہ کیسے چلائے گا۔ اسی طرح انالیٹیکل تھنکنگ، کسی چیز کو انالائز کرنا، تجزیہ کاری جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، یہ ہونا بڑا ضروری ہے، ورنہ لیڈرشپ جو ہے نامکمل رہ جائے گی۔ اسی طرح پاسبلٹی تھنکنگ، بندہ مایوس ہو جاتا ہے، کہتا ہے کہ یار اب تو کچھ ہو نہیں سکتا، لیکن اگر آپ کی یہ تھنکنگ جو ہے وہ اسٹرانگ ہوگی تو آپ ڈفرینٹ ڈائمینشنز پر چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس طرح
سوچ کی 10-12 اقسام کو جب پڑھا تو ہم نے کہا کہ اس کو ہم بیان کر اس پر پروگرام ڈیزائن کر لیتے ہیں. اور الحمدللہ اس میں چونکہ مفتی صاحب تشریف فرما ہوتے ہیں تو قرآن و حدیث سے ہم ایگزامپلس کو کوٹ کرتے ہیں اپنے اولیاء بزرگان دین سے کہ یہ جو کائنڈ ہے آپ کی تھنکنگ کی سوچ کی تو اسلام میں اس کی کہاں پر ایگزامپل ملتے ہیں. تو جب ہم اس کو ریلیٹ کرتے ہیں تو الحمدللہ لوگوں کو بینیفٹ ہوتا ہے اور اپنی زندگی کو مزید بہتر کرنے میں کوشاں ہوتے ہیں. جی بالکل آپ نے صحیح کہا ہے کہ جو تھنکنگ ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ آدمی کس طرح سے سوچتا ہے. جیسے کہ اگر ہم دیکھیں تو صلح حدیبیہ جو ہے وہ بھی بظاہر نظر ایسا آتا تھا کہ یہ بینیفٹ میں نہیں ہے مسلمانوں کے, لیکن آگے جا کے وہ بینیفیشلی تھا. اور یہ سوچ ہمارے نبی پاک کی تھی کہ انہوں نے اس کو اس طرح سے سوچا, جبکہ اعتراضات بھی ہوئے اس وقت. بہت شکریہ اسد بھائی, اس سے زیادہ تو میرا نہیں خیال کہ آپ کا میں ٹائم لوں گا. تو انشاءاللہ پھر ملاقات بھی ہوتی ہے, آپ سے بات ہوتی ہے. تھینک یو.